السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ناظرین، آج کل اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو اس بات کے اوپر بہت سوال و جواب ہوتے ہیں اور علماء بھی، مفتی اکرام بھی بحث کرتے ہیں آیا کہ یہ جو جمعے کی نماز ہے اس کی کتنی رکھتے ہیں، آیا کہ اس کی 14 رکھتے ہیں، اگر 14 رکھتے ہیں تو پھر یہ ظہر کی نماز ہی ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، یعنی ان کے اندر آپ کو مرزا جہلمی کی بھی دکھائیں گے اور چند علماء کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ ہم سے یہ سوال کر چکے ہیں کہ جمعے کے دن کل کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی، اور کچھ لوگ تو صرف 2 رکعت سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ دوستو، صحیح کیا ہے؟ جمعے کے دن کل کتنی رکعت نماز پڑھنا چاہیے، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جمعے کے وقت 2 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا ہے۔ یہ 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ نیت آپ اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے جمعے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ قبلیہ اللہ کے واسطے۔ قبلیہ کا مطلب ہوتا ہے جمعے سے پہلے کی سنتیں، اور اس کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ 2 فرض پڑھیں گے، اس کی نیت آپ اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اور جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعت سنت بعدیہ پڑھیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعے کی بعدیہ اللہ کے واسطے۔ بعدیہ کا مطلب ہوتا ہے جمعے کے بعد کی سنتیں۔ نیت جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل میں ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 رکعت اور جمعے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، جمعے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعے کے بعد 6 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھنا ہے۔ پہلے 4 رکعت ایک سلام سے، پھر 2 رکعت ایک سلام سے۔ دونوں طرف صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جمعے کے بعد پہلے آپ 4 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے اور اختلاف سے آپ نکل جائیں۔ اور عام طور سے ہم لوگ جمعے کے بعد 6 رکعت ہی سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل اور پڑھیں، تو جمعے کی کل 14 رکعتیں ہو گئیں۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعے کے فرض سے پہلے، 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعے کے فرض کے بعد، 2 رکعت سنت مؤکدہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نفل 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، یہ کل 14 رکعت آپ کو جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی جو کل رکعتیں ہیں، میں کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں کہ پہلی 4 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت نماز جمعہ فرض، پھر اس کے بعد 4 سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت ہیں۔ تو ان 2 سنتوں کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اگرچہ زیادہ ترجیح، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو بہرحال ان کا شمار بھی سنتوں میں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں تو عام دنوں میں ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو نوافل سمیت سب 12 رکعتیں ہیں، جمعے کے لیے آئیں تو یہ 14 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ پڑھنی چاہیے جمعے کے فرض سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 4 سنت یا 2 تحیۃ المسجد۔ ہاشم شفیع کشمیر سے 4 سنت جمعے سے پہلے ہیں، 4 سنت مؤکدہ جمعے کے بعد ہیں، یہ 4 پہلے اور 4 بعد میں، اور 2 سنت مؤکدہ جو جمعے کے بعد کہی جاتی ہیں وہ دونوں قول ہیں، اس میں بعض علماء کے نزدیک یعنی جمعے کے بعد 6 سنتیں، بعض کے نزدیک 4 سنتیں۔ ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ 4 سنت پہلے 4 بعد میں، 2 اضافی کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے جمعے سے پہلے، اور اس میں پھر دلائل پہ میں بات کر چکا ہوں، مزید کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ۔ نیز بعض مساجد کے اندر جمعہ کی سنتوں کے لیے جو باضابطہ اجتماعی وقت دیا جاتا ہے، آیا ایسا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سید صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ واقعہ صورتحال سامنے ہے سب کے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، کہا کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں، یہ بالکل فقہ و حدیث کے خلاف ہے۔ دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکالا جائے، یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا۔ جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہے نا، ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ 4 رکعتیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ انہوں نے قیاس کر لیا ظہر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس لیے جمعہ کی بھی 4 رکعتیں، ایسا نہیں۔
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی. یہ الفاظ فرمایا صلی اللہ ما کتب له، جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے. 2 4 10 8 12 تک صحابہ کرام پڑھتے تھے. جب تک خطیب ممبر پر نہیں تشریف لاتا آپ جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں. 2 پڑھ کر بیٹھ جائیں، زیادہ پڑھ لیں. یہ رکعات جو ہے یہ سنت نہیں، کوئی مقررہ نوافل ہے، جتنے آپ کی قسمت میں اور آپ پسند کرے پڑھ. پھر جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے فرض. اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیتے ہیں. پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، کہ جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھے وہ 4 پڑھے. یہ 2 کر کے اگر پڑھی جائیں تو بہتر ہے، اکٹھی 4 بھی پڑھ لے ٹھیک. گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنتیں ادا کرے، جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں نوافل گھر ادا کی جائے تو صرف 2 رکعتوں پر بس کرے. اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نوافل ہیں، جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو 4 سنت، اور گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے. نماز کے بعد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عام طور پر احناف 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر، عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں سنت موقدہ کے طور پر ادا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف 2 سنت پڑھی جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر 4 رکعتیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کے 4 فرضوں کی قائم مقام ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے. یہ نماز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا، اس لیے احتیاط کے طور پر 4 رکعتیں فرضوں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو براہ کرم یہ بھی بتائیے کہ 4 رکعتیں کب سے پڑھی جا رہی ہیں؟ گویا آپ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے. یہ بھی بتائیے کب سے پڑھی جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعے کے دن 2 رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی. اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیت المسجد کی 2 رکعتوں کے، مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھ لی. اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. جمعے کے بعد آپ کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے. یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی 2 کبھی 4، 2 اور 4، 4 اور 2 نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی 2 کبھی 4. یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے. اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے تو ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 6 بنا دی. نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے. یہ بات کہ جمعہ نہیں ہوتا حکومت کے بغیر، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب مسلمان آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی عمل آپ خواہ تیمم کے طریقے پر ہی کر لیں، پھر اس میں احتیاطاً کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ نے تیمم کیا اور آپ کو اطمینان تھا کہ اس وقت پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، اب پانی موجود ہو گیا تو احتیاطاً نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے احتیاطی ظہر جس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو سنت پڑھتے ہیں جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے. یہ آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی. آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں. اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ. آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ. تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیۃ المسجد ہے. اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں. اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 929، مسلم 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے، جو پہلے سب سے آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے، اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں جمعے کا ملے گا، بس ٹوٹل پورا ہوگا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان تو اشراق کے وقت ہی جمعے والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے. گاؤں ایریا سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں ہوتا تھا، تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. لہذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اور صحیح بخاری میں 883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو خطبے کی حالت میں ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس سے پہلے جمعے کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں، تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو 2 رکھتے ہیں، اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی مرضی.
کہا کہ جو آپ صبح سویرے اشراق کے وقت آئے گا تو جمعہ تو 1:30 بجے ہو رہا ہے تو 50-100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے, اس دوران صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکعتیں پڑھیں, اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر 2 رکعتیں, اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے. تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم صلاۃ و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں. یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا. اس کا ہی مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی, تو ایک بابرکت دن ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیوز مناظر فرمائی. تو ناظرین, صحیح البخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر خطیب یعنی امام کے ممبر کے اوپر کھڑا ہونے سے پہلے یعنی وہ خطبہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بندہ آ گیا وہ حدیث کے اندر آتا ہے جتنی دل کرے وہ پڑھے, اور جیسے ہی اس نے خطبہ سٹارٹ کیا ہے تو پھر وہ صرف 2 پڑھ کر بیٹھ جائے گا اور امام کا یہ خطیب کا خطبہ سنے گا. تو ناظرین, اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے صحابہ تو ٹائم سے یعنی چاشت کے وقت ہی آ جاتے تھے مساجد کے اندر, یعنی اشراق کے بعد یعنی کہ پڑھنے کے بعد ادھر ہی مسجد میں ٹائم سے آ جایا کرتے تھے. تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ اگر ٹائم سے آئے تو جتنے مزید نفل پڑھ لے. تو ناظرین, اور دوسری بات یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ یعنی بندہ بعد کے اندر 4 یعنی فجر کے بعد 4 پڑھ سکتا ہے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, شریعت کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.